کھیل کے میدان سے کچھ ایسے ہیروز نکلتے ہیں کہ جو کہ واقعی جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں، اور پرفارمنس کے بعد بھی جب وہ کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ اپنا کھیل چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں، تو بھی ہیروز رہتے ہیں۔ تو آج کرکٹ کے میدان کے ایک ایسے ہی ہیرو کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں مذہبی رجحان سابق کرکٹر سعید انور نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد سابق کپتان انضمام الحق کے دور میں اسے تقویت ملی۔ یوسف یوحنا جو تھے وہ محمد یوسف بن گئے، ثقلین مشتاق صاحب اور دوسرے کرکٹرز مذہب کے زیادہ قریب ہوئے، اور کرکٹرز کی جو اسلام کی طرف رغبت ہے وہ آپ کو آن دا فیلڈ آن دا گراؤنڈ نظر آتی تھی۔ اب یہ رغبت کیسے بڑھی، کس طریقے سے یہ رغبت ہوئی، آج کل پھر جو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا وقت رمضان میں کیسے گزرتا ہے، اور رمضان میں کیا ان کی مصروفیات ہیں، اور جو دینی رجحان ہے اور پھر فینس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خاص طور پر موجود ہیں سابق کرکٹر، بہترین آف سپنر رہے ہیں جناب ثقلین مشتاق صاحب۔ السلام علیکم ثقلین صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، رمضان مبارک ہو آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کوئی 8-10 سوال کیے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ سوال کریں گے تو میں جواب دے پاؤں۔ بالکل بالکل، یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، یہ تو ہم میدان بنا رہے تھے کہ آپ یہاں پر چھکے چوکے لگائیں۔ بالکل، اور مطلب ہم آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ بات بالکل اپنے طور پر بالکل باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم آپ کے بہت بڑے فینز ہیں۔ ارے بالکل، چلو آپ کی بہت ضرورت پڑے گی، گرمیاں آ گئی ہیں۔ جی جی بالکل، اب تو اے سی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ کیسا گزر رہا ہے رمضان آپ کا لاک ڈاؤن میں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، پہلے وہ جو آپ نے سعید بھائی کی بات کی، ایک تھے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک کھلاڑی تھے، جب جاوید بھائی نے چھکا مارا تھا نا تو اس میں وکٹ کیپر وہی تھے۔ اصل میں ذوالقرنین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کھلاڑیوں کے اوپر محنت انہوں نے کی، جو ذریعہ سب کی زندگی جو تبدیل ہوئی، وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ان کے مین اہم سمجھ لیں رکن تھے، یا ایک اہم کردار جو تھا نا وہ ذوالقرنین کا تھا۔ مگر ان سے پہلے بھی ایک اور کرکٹر تھا جو لاہور میں کھیلتے تھے منٹو پارک میں، اور ان کا نام تھا عبدالرؤف۔ تو یہ دونوں نے مل کے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کرنی شروع کی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے سعید بھائی اور پھر سارے اس طرح چلنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو قاسم عمر اور سعید احمد جو ہمارے کھلاڑی تھے، تو سب سے پہلے سعید احمد تھے، پھر قاسم عمر، پھر عبدالرؤف، پھر ذوالقرنین، پھر سعید بھائی، اور پھر اس طرح سارے اس طرح چلتے رہے۔ مگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو جس راستے پہ ڈال دے۔ اچھا ثقلین بھائی، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہدایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اور انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت کی طرف جب زندگی آتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہمارے یہاں پر ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ذرا، اور خاص طور پہ ایک کھلاڑی ہو اتنا پاپولر ہو، اور پھر وہ جب اس طرف آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کرتا ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا زیادہ لوگوں سے، اٹھتا بیٹھتا گھل مل کے، وہ اس طرح سے پہلے والی لائف نہیں ہوتی، چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے کتنا آسان تھا یا یہ کتنا مشکل تھا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہدایت کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں، جتنے بھی کلمے والے ہیں سارے اس کے سارے میں سمجھتا ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں اور بزرگ بھی نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں کہ میں نے کیسے اچھا ایک مسلمان بننا ہے، میں سیکھ رہا ہوں، نہ عالم ہوں نہ بزرگ ہوں۔ ہاں، بیٹھتا ہوں علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتا ہوں۔ ہدایت جس کو کلمہ ملا ہوا ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہوئی ہے ان کو، تو چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے یا نہیں ہے، تو سب ہدایت یافتہ ہے۔ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، وہ ہدایت والا ہے۔ اور باقی رہی بات، لوگ ایک دم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یار یہ کوئی عجیب بندہ بن گیا اب، حالانکہ ہم لوگ تو وہی ہے۔ داڑھی اور ٹوپی اور تھوڑا حال حلیہ چینج ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں لو جی یہ بہت بڑا بزرگ بن گیا، اس کو بہت کچھ پتہ چل گیا اور یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بہت خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا ہے، پتہ نہیں اسلام جو ہے وہ بہت ساری بندشوں میں اس کو یہ گھر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو کسی نہ کسی کو دیکھ کے کہتے تھے یار میں نے ایسا حال حلیہ بنانا ہے، ایسے کپڑے پہننے ہیں، ایسا اٹھنا بیٹھنا ہے، میری زندگی کی یہ سوچ اور ترتیب ہونی چاہیے۔ جب انسان تھوڑا اسلام کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یار دیکھو میرے رول ماڈل جو ہے نا وہ صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ ان کی زندگی پڑھتے ہو اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو پہلے رول ماڈل جو تھے
میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک بہت ہی مزیدار بات سناؤں. جی میں دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس بزرگوں کے پاس جاتا رہتا تھا. ایک بزرگ کے پاس میں گیا تو کسی نے میرا تعارف کرایا, کہنے لگے جی یہ ثقلین مشتاق پاکستان کے بہت بڑے سپر سٹار ہیں اور کھلاڑی ہیں. ہاں اچھا وہ میری طرف دیکھ کے نا تو کہنے لگے یار یہ سپر سٹار کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتاؤ. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا, جب انہوں نے میرا تعارف کرایا یہ سپر سٹار ہیں تو کہنے لگے جی مجھے پتا نہیں سپر سٹار کس کو کہتے ہیں, تھوڑا اس کو ڈیفائن کرو, ایکسپلین کرو. انہوں نے کہا جی یہ کرکٹ کھیلتے ہیں, پاکستان سے پوری دنیا میں جاتے ہیں, بڑا نام ہے پاکستان کے لیے, بڑے میچ جیتتے ہیں, جتواتے ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے, اسی لیے ان کو سپر سٹار کہا جاتا ہے. انہوں نے پھر ایک حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے دل میں جا کے ٹھک گئی. انہوں نے حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جی جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے, جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے, دنیا اور آخرت کی کامیابی پالو گے. تو بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر سٹار صحابہ کو کہا اور تم کھیل کود والوں کو سپر سٹار کہہ رہے ہو. کیا بات ہے, اب کیا آپ بات مجھے ہے, یہ بتائیں کوئی مجھے فالو کرے گا, کوئی مجھے فالو کرے گا, کیا اللہ اس سے راضی ہوں گے؟ میں تو خود سیکھنے والوں, مجھے خود پتہ نہیں, میری نماز ابھی جو ہے ٹوٹی پوٹی سی ہے, تلاوت ابھی ٹوٹی پوٹی سی, کبھی کسی کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو یقین کریں ایک لائن آگے نہیں جا پاتے. اس کے تلفظ, اس کی تجوید پتہ ہی کچھ نہیں, قواعد و ضوابط کا پتہ نہیں ہے, قرآن کا عربی میں پڑھ لیتے ہیں, واقعی صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ سمجھنا. آپ ایک کیٹیگری ہے جس میں آپ کو سپر سٹار کہا جاتا ہے, لیکن اصل جو آپ نے بات کی واقعی وہ سپر سٹارز تو وہ صحابہ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا, مزے کی بات, تھوڑا اور آگے جاؤں, کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ اپنے ہیرو کو دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, اسی طرح کا لباس, اسی طرح کا بولنا چالنا, ڈھنگ, ہر چیز جو ہے نا اسی طرح کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بزرگ فرمانے لگے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو لباس پہنا تھا سارے فرشتوں نے ویسے ہی لباس پہنا, انہوں نے بھی کاپی کی ان کی. تو یہ کاپی والا جو سٹائل جو آج کل نوجوان کرتے نا, یہ فرشتوں نے پہلے کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کاپی کی تھی, اسی طرح کا ٹاٹ کا لباس پہنا. پھر جو ریوارڈ ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم جو وہ بتا رہے تھے, تو اسی میں وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام آیا. پھر یعنی کیا وہ سپر سٹار تھے کہ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ راضی نامے دے دیے کہ میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی, اور جنت کے پروانے بھی ملے. تو یہ ہے جی سپر سٹاری کہ دنیا میں ہی کامیابی کی گارنٹی لے کے بیٹھ گئے. صحیح, بالکل, کیا بات کی ہے واقعی. اچھا ثقلین بھائی, کوشش جو سوال بہت سارے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں, جب ہم نے لوگوں سے بھی بات کی کہ بھائی ثقلین صاحب ہمارے پروگرام میں ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ طارق جمیل صاحب کا, مولانا طارق جمیل صاحب کا کتنا انفلوئنس اور انٹریکشن رہا ہے ہماری ٹیم سے, کرکٹ ٹیم سے, اور ان کا کتنا کردار رہا ہے ہمارے ٹیم میں دینی رجحان کو فروغ دینے میں. دیکھیں میں تو انگلینڈ چلا گیا 2004 میں, مگر ہمارا یہ تھا ہم ہر بزرگ سے ملتے تھے, ہر علماء سے ملاقات کرتے تھے, جہاں کبھی موقع ہوتا تھا ہر کسی کے پاس جاتے تھے. میں تو 2003-4 میں تبلیغ میں لگا. میں 98 میں میری شادی ہو گئی تھی, میں لنڈن چلا گیا تھا, میری وائف میرے بچے ادھر ہی پیدا ہوئے, میں کھیل کے آتا تھا چلا جاتا تھا. تو میں نے یہ سوال اگر آپ کسی اور سے کریں گے وہ زیادہ آپ کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بتائیں گے, مگر میں تو ہر کسی بزرگ کے پاس جا کے ملاقات کرتا تھا, ہر کسی سے ملتا تھا. جہاں پہ بھی اگر 8-10 علماء ہیں تو سب کی زیارت کے لیے جاتے تھے, تو ہر کسی کی بات سنتے تھے. یہ نہیں کہ سارے کے سارا کریڈٹ کسی ایک عالم کو دے دیا جائے. میں تو اپنا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو پہلے دوں گا کہ میرے والدین جو تھے بڑے اللہ والے تھے, متقی تھے, میرے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے. اور آج میں کہتا ہوں کہ میری والدہ نے جتنی دعائیں کی, میرے والد صاحب نے جتنی دعائیں کی, وہ سب قبول ہوئی. میری والدہ ایک دعا کرتی تھی جی, وہ یہ دعا تھی, وہ فرماتی تھی یا اللہ میرے بچے کا دل اور دماغ یہ صحیح رکھنا, کہیں خراب نہ ہو جائے. اچھا میں سمجھتا تھا یہ میری کرکٹ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ میں ڈیتھ میں بالنگ کرتا تھا, پاور پلے میں بالنگ کرنی ہوتی تھی, ڈیفیکلٹ سچویشن میں مجھے بالنگ کرنی ہوتی تھی. تو میں جب بھی امی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی, دعا کر رہی ہوتی, تو میں گود میں جا کے ایسے لیٹ جاتا تھا. تو میری امی میرے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی. تو میں یہ جب بالنگ کر رہا ہوتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. جب میں دین کی طرف راغب ہوا, دین کی طرف آیا, ابھی بھی ہوں, یہ کچھ سیکھ نہیں گیا ہوں بٹ سیکھ رہا ہوں, تو مجھے یقین کریں ہر دفعہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اپنی امی کی یہ دعا یاد آتی کہ میری والدہ کی دعا تھی کہ دل اور دماغ صحیح رکھنا. اس وجہ سے میں مسجد میں آ گیا, نماز میں آ گیا, اور میرا حال ہو لیا آپ کو جو. ہاں,
سارا کریڈٹ میں اپنے والدین کو دوں گا. پھر ظاہر ہے آپ بزرگوں کو سنتے ہیں, ملتے ہیں, لوگ آپ سے دین کی بات کرتے ہیں, میں کروں گا, آپ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی سنیں گے, سیکھیں گے, بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, لوگ بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب کرکٹرز دینی رجحان کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کرکٹ اچھے طریقے سے نہیں کھیل پاتے. یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ, حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے, اس کا کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے, لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ اپنے پروگرام میں اینڈریو اسٹراؤس کا ایک ویڈیو کلپ چلائیں, آپ جائیں یوٹیوب پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈریو اسٹراؤس نے تقریباً کوئی 5-7 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ دیا ہوا. اس نے کہا جی کہ جب محمد یوسف یوحنا تھا تو اس کی ایوریج 39-40 کی تھی. جب وہ ریورٹ ہوا, اسلام میں آیا, فیتھ میں آیا, اس نے فیتھ کی پریکٹس کرنا شروع کی, وہ جب اسپرچل ہوا اس کے بعد اس کی ایوریج 70 کو چلی گئی, 70+ گئی. اس کے بعد اس نے ورلڈ ریکارڈ کیے. اور یقین کریں, میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں دین ہی دنیا ہے, دنیا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے جیسے پہلے کہا میں عالم بزرگ نہیں ہوں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں میرے دین نے مجھے ہر چیز میں ہیلپ کی. یہ ایک ایسا ٹول ہے, آپ ٹول بناتے نا, ایک ایسا ٹول ہے جو ہر مشین میں لگ جائے, ہر چیز میں فٹ ہو جائے. دین ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہر چیز میں فٹ ہو جاتا. میری کرکٹ میں خیر وہ تو انجرڈ ہو گیا, اس کے بعد میری کرکٹ ختم ہو گئی. میں پھر بھی 2-4 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا. پھر میں نے 5-6 ملکوں میں کوچنگ کی میں نے اسائنمنٹ اپنی سروسز دی. انگلینڈ میں 3.5 سال رہا, ورلڈ کپ جیتے, نیوزی لینڈ کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, ویسٹ انڈیز کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, سری لنکا میں کوچنگ کی, کاؤنٹیز میں کی, پاکستان میں بھی کی. اب یعنی دین نے مجھے اور زیادہ دنیا میں آگے جانے کی یا دنیا اور سمجھائی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور زیادہ فائدہ ہوا ایز اے ہیومن, ایز اے پروفیشنل, ایز اے جیسے میرا اگر کوئی پروفیشن ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں مجھے سمجھائی باتیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی اس دن میں اپنے بچے کے ساتھ بات کر رہا تھا, میرا بچہ الحمدللہ حافظ ہے, تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا, تو اس نے ایک آیت پڑھی, تو میں نے اس کو کہا, میرے پاس آیا, میں نے کہا بیٹا تم نے قرآن پڑھ رہے تھے, تراویح پڑھا رہا ہے وہ ماشاءاللہ گھر میں نا, تو وہ دور کر رہا تھا اپنا, تو ان اللہ مع الصابرین, یہ قرآن کی آیت پڑھی. ہم لوگ بیٹھ گئے, اس کے بعد اس کے اوپر بات ہوئی, تو مجھے اس کو کرکٹ کا بھی شوق ہے. اچھا, تو اب اسی پہ بات ہو رہی ہے. اب کوئی عالم نہیں, کوئی بزرگ نہیں ہے. میرا بچہ کہنے لگا ابا میں نے اس کا وہ آیت کا ترجمہ بھی پڑھا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا ہاں ڈیفینیٹلی. اب وہ شروع ہو گیا کہ ہر چیز میں صبر بہت ضروری. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے ریلیشن شپ میں صبر بہت ضروری. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے اگر میں اپنی ٹیکنیک بناتا ہوں جیسے آپ مجھے کہتے ہو کہ مجھے صبر کے ساتھ جو ہے اس پہ محنت کرتے رہنا, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا ہاں. تو کہنے اللہ میری مدد کریں گے. میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے. تو اب وہ قرآن کی آیت کہاں سے نکلی اور ہم کرکٹ میں جا رہے ہیں, میرا بچہ مجھ سے ٹیکنیک کی بات کر رہا ہے, اور وہ ڈسکشن کہاں سے کہاں نکل گئی. تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے ٹیکنیک. جی ثقلین بھائی, لوگ بہت سے فینز ہوں گے آپ کے, ہم نے جب ڈالا یہاں وہاں سوشل میڈیا پیجز پر کہ آپ ہوں گے, تو انہوں نے, ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ ثقلین بھائی سے پوچھیے گا کہ زندگی کا ان کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, وہ فیلنگ کیا تھی, وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے انسان نے, آپ نے وہ فیصلہ لیا تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. تو وہ فیصلہ کیا تھا, کون سے مومنٹ میں آپ نے وہ لیا تھا, کیا واقعہ تھا, وہ کب ہوا؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ ہر جب نوجوان ایک ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے دولت اور شہرت سب کچھ مجھے ملے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, پاکستان ٹیم میں آیا, ورلڈ رینکنگ میں نمبر 1 گیا, ورلڈ ریکارڈز اللہ نے کروائے, کاؤنٹی کھیلا, دولت شہرت کا بھرمار ہو رہی تھی, سب کچھ چیزیں آ رہی تھی. میں یہ سمجھتا تھا میں سب سے کامیاب شخص ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ظاہر ہے جیسے ذوالقرنین کی میں بات کروں گا, ذوالقرنین میرے گھر آیا کرتے تھے, عبدالرؤف بھی میرے گھر میں آیا کرتے تھے. تو اسی طرح کے ساتھی آتے تھے, دین کی آ کے بات کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ جو آپ کو سکلز ملی ہیں یہ بھی اللہ نے دی ہیں, یہ جو آپ کے اندر جسم میں طاقت ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے, یہ جو آنکھیں یہ بھی اللہ نے دی ہیں, اللہ نے بنائی ہیں. تو وہ آ کے صرف یہی بات کرتے تھے کہ یار دیکھو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اللہ سے دور نہ ہو جانا, اللہ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرنا, اور یہ بات کر کے چلے جاتے تھے. میں سوچتا رہتا تھا.
پھر ایک دن میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ ہاتھ میرے اللہ نے بنائے, ٹانگیں میری اللہ نے بنائی, پورا جسم اللہ نے بنایا. تو میں آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کر دیا میں نے. پھر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یار اتنا بڑا آسمان ہے, یہ اللہ کے سوا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. پھر سورج, پھر چاند, پھر ستارے, پھر میں ان کو سوچنا شروع کر دیتا تھا. پھر میں 3 دن جماعت میں گیا. جماعت میں گیا تو وہاں پہ جا کے تبلیغ میں ہم لوگ سب ساتھی اکٹھے ڈیفینس سے گئے لاہور سے. تو میں وہاں پہ گیا تو میں یہی چیزیں سوچتا رہتا تھا. جب وہاں پہ بات ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ ہے ہمارا, اور فرمانے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے دیکھو یہ کلمے کے اگر حروف گنو گے نا تو یہ 24 حروف بنتے ہیں. تو میں نے گنے تو واقعی 24 حروف بنے. کہنے لگے یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے, ہم نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق 24 گھنٹے گزارنی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے. میں نے کہا یار میں پہلی مرتبہ یہ ساری باتیں سن رہا ہوں, مجھے تھوڑا ایکسپلین کرو, ڈیٹیل میں جاؤ. پھر کہنے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا. میں نے کہا یار مجھے ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا ایکسپلین کرو. کہنے لگے آپ بولو شعر. میں نے کہا شعر. کہتے کچھ ہوا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے یہ لفظی شعر ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا شعر کی تصویر بنا دی جائے. میں نے کہا پھر؟ کہتے یہ نقشی شعر ہے, ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ اگر شعر وہاں سے آئے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھاگوں گا جان بچانے کے لیے, یہ شعر آ گیا یہ تو کھا جائے گا مجھے, چیر پھاڑ کر دے گا, یہ تو خوف اور دہشت چھا جائے گی. کہتے یہ ہے حقیقی شعر. میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہی, لفظی, نقشی اور حقیقی. تو کہنے لگے کلمہ ہے ایک مگر 3 طرح کا ہے, لفظی, نقشی اور حقیقی. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہ کلمہ پڑھا ثواب ملے گا, یہ ہے لفظی کلمہ. کلمہ لکھ کے ہم دیواروں پہ ٹانگ دیتے ہیں, یہ نقشی کلمہ. پھر فرمانے لگے حقیقی کلمہ, حقیقی کلمے کا کیسے پتہ چلے گا؟ شعر کے آنے سے اس کی حقیقت کھل گئی, خوف آیا, ڈر گئے, جان بچاؤ گے. تو کلمہ جب زندگی میں آئے گا تو اس کی بھی حقیقت آپ کو پتہ چلے گی. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے مثال دی. کہا دیکھو بیج جو ہے نا, بیج, یہ جو بیج ہے یہ زمین کے اوپر پڑا رہے گا کچھ نہیں ہوگا. بیج جب زمین کے نیچے جائے گا تو ایک ٹائم آگا یہ زمین پھاڑ کے باہر نکلے گا اور درخت بن جائے گا, اور اس کے اوپر لاکھوں پھل لگیں گے اور کروڑوں بیج ہوں گے, اور پھر ان بیجوں کے اندر پھر کروڑوں اربوں درخت ہوں گے. تو ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت ہے اور اس پورے درخت کے اندر لاکھوں پھل ہیں. میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہی آپ نے. کہنے لگے اسی طرح یہ جو کلمہ ہے یہ ایک بیج ہے, اور یہ اگر زبان پڑے گا ثواب ملے گا, اس کی حقیقت پتہ نہیں چلے گی. جب یہ زبان سے دل میں اترے گا تو پھر اس کلمے کی حقیقت پتہ چلے گی. اور یہ جو کلمہ ہے یہ ایک بیج ہے اور اس کے اندر پوری کائنات ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں وہ کلمہ جاری کرے, اور واقعی ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب ذرا کرکٹ پر آؤں میں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی 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 ضرور. کیونکہ ابھی تازہ بیان آپ کا سچن تندولکر کے بارے میں آیا ہے. وہ جو شعروں کی بات ہو رہی تھی نا, اب میرے ذہن میں تو وہ نقشہ چلتا ہے, سچن تندولکر ایک بیٹنگ کا شعر, آپ بالنگ کے شعر, اور آپ دونوں کا مقابلہ ہو, آمنے سامنے آپ دونوں ہو, تو وہ خیر کیا ہی سما ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے. تو خیر وہ ایک زبردست, اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ. لیکن وہ کیا بات کہی آپ نے کہ وہ سچن تندولکر کو آپ, سلیجنگ تو ویسے ہی ہمارے یہاں پہ خوش اخلاقی ذرا کم ہوتی ہے کرکٹ میں, تو جب آپ نے وہ سلیجنگ کی سچن تندولکر کو, اور پھر اس کے بعد اس کا کیا برتاؤ تھا, کیوں پھر آپ نے کہا کہ بھائی میں نے غلط کیا اس کے ساتھ اور سلیجنگ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ خیر میری سلیجنگ کبھی بھی اتنی کیا کہتے ہیں اس طرح کی نہیں تھی کہ برداشت سے باہر نکل جائے, یا گالی کلوچ والا کوئی ایسا ایلیمنٹ وہ نہیں تھا. چھیڑ خانی ہوتی تھی. ایک سلیجنگ میں آپ کو اسی پروگرام کے توسل سے اسٹیو واک کے ساتھ جو ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, یہ سچن والی نہیں بتاؤں گا. اچھا ہاں, تو میں نے اس کو کچھ کہا, اور اس نے, کینیڈا میں تھے ہم لوگ, میں نے اس کو کچھ کہا تو کہہ کے میں چلا گیا, پھر آیا, پھر میں کہہ کے چلا گیا, میں 2-3 دفعہ ایسے, مگر اس نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگا دیکھو میں تو تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں, تم اچھے کھلاڑی ہو, میں نے تو تمہیں کبھی کچھ کہا ہی نہیں, اور تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو, میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں. یقین کرو میں اتنا شرمندہ ہوا وہ دن گیا. اس کے بعد بڑے میچز ہوئے, چنائی ٹیسٹ میچ میں ایسی اتار چڑھاؤ تھا, وہ بھی کبھی وہ دھوبی پٹکا مارتا تھا, کبھی میں مارتا تھا. پہلی اننگز میں میں نے اس کو آؤٹ کیا, اگلی اننگز میں وہ آیا, اس نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا, کبھی میڈن اوور کھیلے, کبھی جناب چوکے مارے, کبھی وہ جھٹکے دیتا تھا, اور جناب منوورنگ کر رہا ہے.
बड़ा उसने जोर लगाया, मगर मैं ने उसको कुछ कहा ना उसने मुझे कुछ कहा। उसके बाद मैं खुद शर्मिंदा था, मैंने उससे सॉरी भी कहा। अच्छा, अब ये तो बात रही राज की, वो मैंने क्योंकि सबके सामने राज रखा तो राज है। ये मैं स्टीव वो वाली बात कर देता हूँ। मैं और स्टीव वो खेल रहे थे, होबार्ट टेस्ट मैच था। अच्छा, उससे पहले स्टीव को मैंने 3-4 दफा आउट किया हुआ था, उसको बड़ी खार थी। स्टीव वो जो है ना, ये बेसिकली बड़ा सख्त किस्म का खिलाड़ी था, यानी बहुत ही टफ था। अच्छा, ये एक अजीब है जो मैंने सुना, वल्लाहु आलम, ये जैसे हमारे पठान हजरात मजबूत होते हैं ना, ज़हनी एतबार से बड़े मजबूत होते हैं, रफ एंड टफ फाइटर होते हैं। तो ये आपको ये जो बात कर रहा हूँ, शायद इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात आगे चलेगी और शायद पता चले किसी को। 100 साल से पहले, 110-120 साल पहले की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट का काम होना था ना, तो सड़कें और रेलवे के ट्रैक बिछाने थे, तो अफगानी पठान गए थे उधर। अच्छा जी। तो जो दीनदार थे उन्होंने मस्जिदें बनाई। ब्रिस्बेन में एक मस्जिद है, मैं उस मस्जिद में गया हूँ, नमाज पढ़ी है, जुमे की नमाज पढ़ी है वहाँ पे। ब्रिस्बेन में जो मस्जिद के इमाम है उनको इमाम उजैर कहते हैं, वो लाहौर के ही हैं। अच्छा। तो मैं काफी दफा उधर नमाज पढ़ी, तो बल्कि उधर लिखा हुआ है मस्जिद के ऊपर के ये इतने 100 साल पहले 100 साल से ऊपर जो है ना, पहले अफगानी आए थे, उन्होंने मस्जिद बनाई। एनीवे, तो जो दीन पे थे या दीन पे चलते रहे, उन्होंने मस्जिदें बना दी। जो थोड़ा सा दीन से हटे, उनकी नस्ल में से मार्क वो स्टीव पैदा हुआ। अच्छा, ओहो हो, वाह जी। तो ये कजन भी हुए हमारे दूर दराज के, फिर दूर दराज के। तो मार्क वो स्टीव जो, अच्छा, अब इतना सख्त मेंटली टफ था वो कि मेरी और उसकी बड़ी टसल जाती थी। मैंने 2-3 दफा उसको बड़ी जल्दी आउट किया। ऑस्ट्रेलिया में 96 में भी हम लोग जब गए थे कार्लटन यूनाइटेड, और वहां पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, 5 for 29 मैंने आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलेड में। तो आखिरी ओवर मैं और वसीम अकरम कर रहे थे और स्टीव को मैंने आउट किया था वहां पे भी। उस वक्त भी उसको बड़ी खार थी। खैर, वो जब भी आता था बड़े गुस्से से ऐसे देखता था। अब जब यहाँ मैच हुआ होबार्ट में, तो आते ही फिर मेरे से आउट हो गया ना, तो जाते हुए जब मैं बैटिंग करने के लिए आया ना, तो मुझे कहने लगा, हे यू लुक लाइक चार्ली चैपलिन, सॉरी मिस्टर बीन। वो मुझे कहने लगा, हे यू लुक लाइक मिस्टर बीन। मैन मुझे कहने लगा, यू लुक लाइक मिस्टर बीन। मैं कहा, मिस्टर स्टीव वो, यू लुक लाइक चार्ली चैपलिन। वो सारे हंसना शुरू हो गए जितने भी ऑस्ट्रेलियन थे। अब वो पूरे टेस्ट मैच में मैं उसको चार्ली चैपलिन कह रहा हूँ, वो मुझे मिस्टर बीन कह रहा है, और हम लोग तंग भी कर रहे हैं, छेड़ भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं अंदर ही अंदर से, और लड़ भी रहे हैं साथ में। तो 3-4 मिजाज इकट्ठे ही चल रहे थे उस वक्त। तो उसके बाद मैंने भी उसको सॉरी नहीं कहा, उसने भी मुझे सॉरी नहीं कहा। हमने जितनी भी क्रिकेट खेली, एक दूसरे को देखते थे और देख के हंसना शुरू कर देते थे। ये तो राइवलरी तो क्रिकेट में चलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि जो आपने कहा कि उसको एक खास लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए, गाली गलौज की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ रहना चाहिए। सुहैल भाई, बहुत सारे सवालात अभी भी हैं जहन में, और वो रह जाएंगे। कुछ होती है, वक्त की जो है वो कदगने होती है हम पर। लेकिन सकलैन भाई, आपके साथ बहुत खूबसूरत सेशन लगा। आपके प्रोग्राम से एक गुजारिश करना चाहूंगा सबसे। देखिए, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होती हैं। हम लोग सीखने की जब तक मादा रहेगा ना, तो इंसान की तरक्की रहेगी। हमने सीखना है कि कैसे हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने, बस। बाकी फिर सबको माफ करते चले जाएं। सीखने का मादा, हमने अच्छे इंसान बनना है, अच्छे मुसलमान बनना है, फिर बहुत ही खूबसूरत माशरा होगा और बहुत ही खूबसूरत हमारे मुल्क के हालात हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अच्छे ऑफ स्पिनर भी बने, ये भी हमने सीखना है, क्योंकि आजकल दूसरा नहीं करा सकते लोग। 15 डिग्री के एंगल का मसला हो गया है, ऑफ स्पिनर अच्छे नहीं आ रहे हैं आजकल। इसका भी एक लूप होल है मेरे पास। अच्छा, बस ठीक है, अगले प्रोग्राम में अगली दफा जब आपसे बात होगी तो फिर इस पर भी जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मुश्ताक साहब आपका। रमजान आपका खैर खैरियत से अच्छा गुजरे।